جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبد الباسط۔ آسام ریاست ہے بھارت کی، اور اس ریاست کے چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر ہیمانت بسوا سرما، جن کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ اور بی جے پی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے، اور آر ایس ایس کے نظریے سے بھی آپ واقف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنایا جائے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ان کی ریاست آسام کو مدارس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں مسلمان بچے پڑھتے ہیں، اب ان مدارس کو بند ہو جانا چاہیے، اور کیونکہ آسام کو اگر ضرورت ہے تو وہ اسکولوں کی ہے، کالجز کی ہے، یونیورسٹیز کی ہے، مدارس کی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں تقریباً 2 سال پہلے، اس وقت سے لے کر آج تک 500 سے زائد مدارس کو تو بند کر دیا گیا ہے، یا جہاں کہیں بھی کوئی ریزسٹنس آئی تو ان مدارس کی عمارتوں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں بنیادی طور پہ جو بنگلہ دیش کی اسلامی تنظیمیں ان کے زیر اثر ہیں، اور وہاں سے یہ وائلنس آتا ہے، اور ایک لحاظ سے بچوں کو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس پہ جو آسام کے مسلمان ہیں وہاں بڑا ری ایکشن ہے، بلکہ ویل نون مسلم لیڈر بدر الدین جمال صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے اس پالیسی کو، اور کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ لیکن میرا خیال میں کہ جو آسام کے چیف منسٹر ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ مدارس کے خلاف یہ ایکشن جاری رہے گا۔ دیکھیے، ایک لحاظ سے تو ڈاکٹر جو ہیں سرما، وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، کسی بھی معاشرے میں یا ریاست میں ایک ہی تعلیمی نظام ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر آپ سیکولر ملک ہیں تو پھر تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ بہت سے نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہوں۔ لیکن سوال یہ بھی، اور ہمارے پاکستان میں بھی اس موضوع پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے، ان کے ہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ جو ہمارے اس دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، یا پھر ان میں اصلاحات کی جائیں تاکہ وہاں پہ جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کویسچن یہی ہے کہ جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ شاید اس تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر سیریس کنسرنس تو ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن دنیا میں بھی جہاں تعلیمی نظام ہیں، بچے مسلمان وہاں جا کے پڑھتے ہیں، بلکہ وہاں تو اسلامک اسکولز بھی ہیں، لیکن اس کے بعد مدارس ہیں، یا آپ ان کو اسلامک کلچرل سینٹر کہہ لیجئے، وہاں بچے جاتے ہیں، اپنے قرآن بھی سیکھتے ہیں اور باقی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بھارت میں ابھی خاص جماعت جو ہے وہ اس وقت پاور میں ہے، تو یہ تصور کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ وہاں مسلمان جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور ایک مسلمانوں کے خلاف ویسی ایک نفرت کی فضا پیدا کر دی گئی ہے، اور اس لیے لگتا کچھ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے مزید صرف آسام میں نہیں بلکہ اور بھی ریاستوں میں یہ پیدا ہوگا، کیونکہ کرناٹکا میں بھی ابھی مئی میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک بی جے پی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ جی ہم بھی کرناٹکا میں سارے مدارس ختم کر دیں گے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک پروسیس شروع ہو گیا مدارس کو بند کرنے کا۔ پہلے تو مساجد کو بند کرنے کا تھا، ایودھیا ماسک کو گرایا گیا، اس کے بعد اور دوسری مساجد کو بھی گرانے کا پروگرام ہے اس حکومت کا، تو اپنا جانے کیا کیا مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ دنیا کس طرح اس پہ ری ایکٹ کرتی ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسے شواہد موجود ہیں کہ مدرسوں میں وائلنس پڑھایا جاتا ہے یا دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے کوئی ثبوت تو نہیں ہے، تو ساری ہوا میں باتیں ہیں۔ بلکہ جو دہشت ایکسٹریمزم جو آر ایس ایس جو اپنے ممبرز کو دیتی ہے اس کا تو کیا ہی کہنے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو جو گاندھی جی ہیں ان کا قتل بھی ایک آر ایس ایس کے ممبر نے ہی کیا، نتھورام گوڈسے نے۔ تو آر ایس ایس کا ریکارڈ تو بہت خراب ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی مدارس میں بہت
زبردست لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر عبدالکلام آزاد جن کا تعلق کانگریس کے تھا اور جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، وہ بھی مدرسے سے پڑھ کے آئے. تو مدرسہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں وائلنس یا ایکسٹریمزم کی تربیت دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ان مدارس کی اصلاحات کریں، وہاں کی کریکلم کو تبدیل کریں، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس وقت یہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہنا سب کو ایک لحاظ سے ایک ہی برش سے پینٹ کر دینا کہ تمام مدارس جو ہیں وہ اسی قسم کی تربیت دیتے ہیں، وائلنس کی تربیت دیتے ہیں، یہ تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اور پھر بھارت میں کیا بندوبست ہوگا مسلمان بچوں کا؟ ہمارے ہاں تو چلیے پاکستان میں اگر مدارس ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ بھی دیں کہ مدارس بند ہو جائیں تو کم از کم پبلک اسکول میں تو یہ بندوبست ہے، وہاں اسلامک اسٹڈیز کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے بہت سے اسکولوں میں. تو ہمارے یہاں وہ مسائل نہیں ہیں. بھارت میں تو البتہ یہ مسئلہ پیدا ہوگا، اور پھر مسلمان کوئی چھوٹی سی تعداد میں تو نہیں ہیں، 180 ملین کے قریب وہاں مسلمان رہتے ہیں. تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں بنیادی وہ دیں گے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ گھر میں ٹیوشن لگا دیں، گھر میں قاری صاحب آ جایا کریں، وہ پڑھا دیا کریں. تو از دیٹ انف؟ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اسکولوں سے بچے آتے ہیں، پھر ایک قاری صاحب شام میں آ جاتے ہیں، ان کو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا کر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا یہ انف ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ بحث ہے، لیکن ہمارے ہاں بحث ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہے. جبکہ بھارت میں جو اس وقت حکومت ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس وقت یونیفارم سول کوڈ کے خلاف بھی ہے، جو مسلمانوں کے پرسنل لاء ہے اس کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے زندگی تو مشکل ہو گئی ہے بھارت میں، اور آنے والے دن مزید سختیاں پیدا کریں گے مسلمانوں کے لیے. اس سے پہلے ہم نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دیکھا، چلیے وہ تو بھارت کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں یا حق خود ارادیت کی تحریک چلا رہے ہیں، وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے گھروں کو بھی بلڈوز کیا گیا. لیکن اب بھارت کی جو ریاستیں ہیں بھارت کے اندر اب یہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور آسام میں دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن چیف منسٹر کی باتوں سے تو یہی لگا کہ اب وہ بالکل جو ہے وہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کرناٹکا جہاں میں نے پہلے کہا الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہاں بھی لگتا ہے کہ اگر بی جے پی کی حکومت بن گئی تو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.